عدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے قادیانی مذہب پہ لعنت کیجئے برے مذہب پہ لعنت کیجئے قادیانی مذہب پہ لعنت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں قادیانی اور قادیانی نوازوں کے دل اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی کثرت کیجئے یا رسول اللہ کی کیجئے دشمن احمد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس وقت جڑا ملک دے اندر فتنہ برپا ہے اور بالخصوص فتنہ مرزائیت قادیانیت اس وقت ملک پاکستان دے اندر انہاں دی دھڑا دھڑ سپورٹ کیتی جا رہی ہے اور قادیانیت نو بچان واسطے اور قادیانیت دی حمایت دے اندر طرح طرح دے فیصلے طرح طرح دے جلسے طرح طرح دے اجلاس دا انعقاد کیتا جا رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ اے دعا ہے کہ اللہ کریم پیارے کریم آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا صدقہ اللہ اس قادیانی فتنے کوڑو ہر مسلمان دے ایمان عقیدے اور نظریے دی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنے تباہ و برباد فرمائے اور انہاں دی حمایت کرنے والے انہاں دے سہولت کار انہاں دے سپورٹر ووٹر اللہ سب نو تباہ و برباد فرمائے۔ اس ویلے اس دور دے اندر اس وقت دے اندر یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ دے وارث اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام اس دھرتی تے زندہ ان صحابہ دے منن آڑے اہل بیت دے منن آڑے انشاءاللہ آخری سامہ تک آخری دم تک اپنے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت اتے پیروی دیاں گے اور اس قادیانی فتنے نو بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال
جڑاں چ اکھیڑ کے انہاں نوں کفرستان تک پہنچاواں گے، کیونکہ پوری امت مسلمہ دا یہ عقیدہ ہے جس کے اندر اللہ دا قرآن بھی ہے، سرکار دا فرمان بھی ہے، اجماع صحابہ 1,24,000 حضور دے پیارے صحابہ دا یہ نظریہ، قرآن نے یہ نظریہ دیتا ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے یہ نظریہ دیتا ہے، 1,24,000 نبیوں نے بھی یہ نظریہ دیتا ہے، 1,24,000 صحابہ نے بھی اس امت نو نظریہ دیتا ہے کہ ساڑھے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ دی ذات اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ ساڑھے آقا خری تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دی ذات تو بعد اس دھرتی تے نہ کوئی نواں نبی آئے گا نہ کوئی نواں رسول آئے گا۔ اس وقت سپریم کورٹ دا جیڑا فیصلہ 24 جولائی سن 2024 بدھ والے دن جنہوں نشر کیتا گیا، اس فیصلے دے وچ جیڑے سپریم کورٹ دے 3 جج سن، انہاں دا سربراہ سی قاضی فیض عیسیٰ جیڑا چیف جسٹس اے اس کمیٹی دا سربراہ سی۔ اس کمیٹی دے 3 ممبر جج سن سپریم کورٹ دے، انہوں نے جڑا فیصلہ دیتا ہے او دے وچ انہوں نے نمبر لائن، نمبر 1 2 3 4 اس طرح انہوں نے پیرے لائن، پیرا کہہ لو نمبر کہہ لو، او دا جڑا نمبر 42 ہے، جڑا پیرا نمبر 42 ہے 40 تا 2 42، اس پیرا نمبر 42 دے وچ آخر دے اتے 2:17 دے اندر 2 لینہ دے وچ سپریم کورٹ دیا انہاں 3 ججاں نے ایک گل لکھی ہے کہ جیڑے قادیانی مرزئی اے اپنے گندے عقیدے، اپنے گندے مذہب، جن اپنیاں گندہ جیڑا نظریہ ہے اس دی یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن پبلک دے وچ نہیں، عوام دے وچ نہیں، انہاں دے جیڑے مخصوص ادارے اور انہیں لکھیا کہ انہاں دیاں عبادت گاہاں، یعنی اپنی عبادت گاہ وچ، اپنے مخصوص ادارے وچ، اپنے گھر دے وچ اپنے گندے مذہب دی، اپنے گندے نظریے دی تبلیغ کر سکتا ہے، انہوں نے اجازت۔ یہ جیڑے لفظ نے حکومت دی چال ویکھو منافقت، جس ویلے احتجاج شروع ہے، انہوں دے جیڑے وزیر ہیں انہوں نے پریس کانفرنساں کیتیاں، ایک دیہاڑے وچ کئی رانا باز صاحب کیتیاں، یہ تے کہندے سن کہ سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے اور جج دا فیصلہ ہے، وڈی عدالت دا فیصلہ ہے، اور جیڑا انہاں دیکھیں نا باندر دے موئے آڑا، باندر دی شکلے آڑا، اپنے آپ نے تارڑا دا، تارڑ این دے بغیرت نہیں ہوندے کو رلے دا بندہ ہے، کیونکہ ساڑھے قائد محترم فرماندے سن جنہوں ختم نبوت دی اہمیت دا علم نہیں، انہوں اپنے پیو دی پتہ نہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت انہوں سمجھ آئے گا جنہوں اپنے باپ دا پتہ ہے، جیڑا اپنے باپ نو جاندہ ہے۔ یہ ہون آکے نا جیڑی ہے میڈیا دوتے آکے اوتھے پریس کانفرنس کر رہا، او دے وچے پیرا پڑھ کے سنا رہا کہ دیکھو جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے، او دے چے واضح اردو وچ انہاں فیصلہ دیتا ہے، ایڈی چال ویکھو منافق دی کہ فیصلہ انگریزی چ نہیں آیا، اردو دی وچ جج صاحبان نے فیصلہ دیتا ہے تاکہ ہر بندے نو سمجھے چاہ جائے، تاکہ کسے تو کوئی گل پوشیدہ محمد بوٹر رضوی صاحب نہ رہ جائے۔ ایڈی چال ویکھو منافقان دی، یہ جڑی نون لیگ کے نواز لیگ کے قادیانی نواز ہے، نون لیگ نہیں، اسلام نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ من شکا فی کفرہی و عذابی، قادیانی کافر ہے، بولو قادیانی کافر ہے، قرآن دے روح نال، حدیث دے روح نال، اجماع امت دے روح نال، پاکستان دے آئین دے روح نال، کیونکہ 1973 دا جیڑا آئین ہے او دے وچ واضح یہ لکھیا کھڑا کہ ختم نبوت دا منکر مرزا قادیانی وہ دے پیروکار، چاہے انہوں نے تعلق لاہور نال ہے، انہوں نے تعلق کراچی نال ہے،
انہاں دا تعلق پشاور نال ہے، یہ اسلام تو خارج ہے۔ یہ جڑا ہن فیصلہ آیا یہ وچ بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے، یہ وچ لکھیا کہ قادیانی مسلمان نہیں کافر ہے۔ جدو مسلمان نہیں قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، تو پھر انہاں نوں چار دیواری دے اندر اپنے مخصوص اداریاں دے وچ تبلیغ کرن دی کس چیز دی اجازت دیتی جا رہی؟ قادیانی کافر ہے۔ قرآن دے روح نال بھی، کیونکہ قرآن دا بھی منکر ہے، حدیث دا بھی منکر ہے، اور اجماع امت دا بھی یہ منکر ہے۔ ختم نبوت دا منکر قادیانی، قرآن دا منکر قادیانی، حدیث دا منکر قادیانی، صحابہ دا گستاخ قادیانی، اہل بیت دا گستاخ قادیانی، اور ملک پاکستان دے آئین دا منکر اور غدار قادیانی۔ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن اس چیز کو بیان فرما رہے جڑا کافر ہے وہ اگر اپنا عبادت خانہ سمجھ کے بناندہ ہے کہ میرا عبادت خانہ ہے، یہ ساڑی عبادت گاہ ہے، قرآن نے انہوں عبادت گاہ نہیں آکھیا، انہوں کمینگی گاہ آکھیا ہے۔ یہ خبیث گاہ ہے، یہ کمینگی گاہ ہے، قرآن نے اس کا رد کیتا ہے۔ یہ کہندہ ہے کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر دوسری لین دے وچ جیڑی انہیں گل لکھی ہے کہ ایک قادیانی اپنے مذہب دی، اپنے گندے نظریے دی تبلیغ و نشر و اشاعت اپنے اداریاں دے وچ ایک کر سکتا ہے، قواعد و ضوابط دے وچ رہ کے۔ ان کی یہ مطلب ادھے نکلیا وہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنے گندے دے نظریہ بیان کر سکتا ہے، یعنی مسلمانوں بلا کے دعوت دے کے اپنے آپ نو مسلمان ظاہر کر کے او جناب اپنے گھر وچ بندیاں سٹ کے مرتد بنا سکتا ہے۔ اور یہ جڑی لین ہے پیرا نمبر 42 دی 70 نمبر جڑی 3 ہے، یہ جڑی لین ہے 70 ہے، یہ سراسر قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، اور آئین پاکستان دے خلاف ہے۔ لکھا سلام انہاں لوکاں دی جرت نو، کیونکہ اگر کوئی بھیڑا کوئی گندہ بندہ بھی چنگا کام کر دے وے وہ دے کام نو چنگا سمجھو، اگر وہ گندہ ہے وہ گندہ ہی رہے گا، لیکن وہ دا کام جڑا انہیں گل کیتی وہ چنگی کیتی ہے۔ یہ دیتے حدیث بخاری دی شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ دسیا آیت الکرسی والا، بات لمبی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اے جن نے تنو گل دسی یہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیے تے مال دی حفاظت رب فرمائے گا، اس مال دے قریب چور ڈاکو نہیں آئے گا۔ تنو پتہ ہے وہ کون سی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ جانے اللہ دا رسول جانے۔ فرمایا بندہ پلیت ہے، گل چنگی کر گیا، فرمایا گل کرنے والا شیطان ہے، ابلیس آیا، لمبی حدیث ہے۔ اگر کوئی برا بھی گل چنگی کرے اس چنگی گل نو داد دیو، برا برا ہی رہے گا، برا چنگی گل کرن دے نال چنگا نہیں ہوئے گا، گل چنگی ہوئے گی۔ قومی اسمبلی دے وچ چند ایک ممبران نے جے دے وچ ایک ممبر نون لیگ دا پہلے انہوں پچھڑی تو لایا گیا، حنیف عباسی اس دا نام ہے۔ حنیف عباسی اس وقت اپنا عطا تارٹ دے نال کھڑا سی، جس ویلے پریس کانفرنس کیتی جا رہی ہے، اس ویلے اس گل دی تردید کر رہے سی کہ سپریم کورٹ دا فیصلہ ٹھیک آیا ہے۔ جدوں لبیک والے ڈنڈا چاڑیا، ہولی 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 ہولی، جدوں لبیک والے ڈنڈا چاڑیا نا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، ادوب کے سینے میں غار ہے، کسے چارجوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ پھر یہ ہوش ٹکانے آئے، پھر اسمبلی دے اجلاس کے اندر، قومی اسمبلی دے اجلاس، اسے حنیف عباسی نے ایک گل کیتی ہے کہ فیصلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ انہیں وہ قانون پڑھ کے سنایا جڑا 298 بی اور 298 سی اور 295 سی دے تحت قادیانیاں نو مرتد اور قادیانیاں نو دار اسلام تو خارج قرار دیتا گیا۔ انہیں وہ ایکٹ جڑا 298 بی والا اسمبلی پڑھ کے سنایا کہ ساڑھے ملک دا آئین آندہ ہے کہ قادیانی چاہے بازار ہے، پبلک ہے یا چار دیواری ہے، یہ اپنے گندے مذہب دی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ انہیں کیا جناب سپیکر بھی تو انہیں پتا یا صادق ہے جڑا پہلے ساڑھے مقابلے سی 2018
ہن بارڈر والے پاسے چلا گیا ہن چاہیے سی کہ جدوں دی پارٹی دا بندہ اس دا ممبر قومی اسمبلی دا ممبر حنیف عباسی نون لیگ دے وہ کہہ رہا سپیکر صاحب یہ فیصلہ قرآن دے مخالف ہے حدیث دے خلاف ہے اور آئین پاکستان دے نالے تصادم ہو رہے ہیں لہٰذا یہ فیصلہ فوراً واپس کیتا جائے اس تک کمیٹی بنائی جائے نال ہی بولے عبدالقادر پٹیل ادھا تعلق پیپلز پارٹی دے نالے انہوں نے کہا صرف یہ فیصلہ واپس نہ کیتا جائے بلکہ اے فیض عیسیٰ اور اے دے نال جڑے دو جج شامل ہیں انہوں نے پاکستان دے آئین نال غداری کیتی ہے اے پاکستان دے آئین دے نال غداری کر کے اے غداری دے مرتقب ہوئے تے غداری دی سزا موت ہے یہ گل ساڑھے شارہ بھی کیتی ہے یہی ساڑھے قبلہ مرکزی نیب امیر قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شارہ بھی یہ گل کیتی ہے جڑی گل قومی اسمبلی وچ بھی ہو رہی ہے کہ فیض عیسیٰ اور ادھے جڑے دو حمیتی جج نے سپریم کورٹ دے جڑا بینچ ہے جنہوں نے قادیانیاں دے حق وچ فیصلہ دیتا ہے یہ ملک پاکستان دے آئین دے غدار ہیں تے غدار دی سزا کی ہے اوڑی بولو غدار دی سزا کی ہے یہ ممبر تے بات نہیں ہوئی یہ گل ہوئی قومی اسمبلی دے اندر قومی اسمبلی دے اجلاس دے اندر اس ویلے ایاز صادق کیوں نہ بولیا کہ جناب تسی یہ جڑی گل کر رہے ہو غلط کر رہے ہو جج دے خلاف ایویں دے فیصلے نہیں دیتے جاندے اس ویلے اسمبلی دا اور کیوں نہیں ممبر بولیا انہوں نے پتہ یا دال وچ کالا کالا ہے تو مت جماعت اسلامی جلن پنڈی بٹھا کے لیاقت باغ 13-14 دہاڑے مت سمجھن کہ نبی پاک دے غلامہ دے ذہنہ وچوں اے فیصلہ نکل جائے گا اے بھول اے سان بھی پتہ ہے کہ بلا بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی نبر اللہ آپ فرمائندے سن ندیم بھائی کہ پیڑا ہوڑ تے پھکیاں ہوڑ اس واسطے سن بھی پتہ ہے جماعت اسلامی والے کیوں گئے 24 جولائی فیصلہ آ رہا 26 جولائی نے دھرنا دے رہے ہیں ساڑھے علماء نے آکھیا بھی یہ کہیں لوکاں نے آکھیا بے اس دھرنے نو تبدیل کر دیو ہون منگیائی دا نہیں ہون ختم نبوت دے تحفظ واسطے بات کرو لیکن پورے 13-14 دہاڑے ایک لفظ بھی ایسا انہ دی زبانوں ختم نبوت دا نہیں سنیا سن بھی پتہ یا کس گیم کیڑی گیم بنائی گئی وہ دو فیصلہ آ گیا ہون لبیک آڑے ہون غیرت مند ہی بولے گا نا ختم نبوت ہے بغیرت نہیں بول سکتا عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے علم دا ہونا فقط ضروری نہیں قد آوز ہونا فقط ضروری نہیں علم دے نال نال غیرت دا ہونا ضروری ہے جیڑا غیرت مند ہے جنہوں پیارے آقا دی ختم نبوت دا درد ہے حضور دی ختم نبوت دی غیرت ہے چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ امام ہے چاہے وہ خطیب ہے وہ چپ نہیں گا وہ دی غیرت انہوں مجبور کرے گی یہ زہرہ دے بابے دا کلمہ پڑھے ہی تو ہن حضور دی ختم نبوت پہرا بھی دینا پہرا میں دوبارہ پھر عرض کر رہا کہ یہ لوگوں نے پتہ ہی نہیں اس گلے دا وہ کیونکہ ساڑھے کول میڈیا نہیں وہ 8 گھنٹے بعد آکے میڈیا تے گال کر دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اردو میں آیا ہے اور تیرے جو اگر تارڑ تم اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو تیری جماعت دا بندہ حنیف عباسی وہ قومی اسمبلی دے فلور وچ کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ فیصلہ قرآن دے خلاف آیا ہے یہ فیصلہ حدیث دے خلاف آیا ہے یہ فیصلہ آئین پاکستان دے خلاف آیا ہے ان بندے دو نے ایک کہندہ یہ فیصلہ ٹھیک آیا ہے ایک کہندہ یہ فیصلہ قانون دے خلاف آیا ہے دس منافقت ہے یا نہیں ساڑھے قائد محترم قبلہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے آپ نے پہلے دیہڑے یہ گل کیتی ہے کہ نون لیگ والے اپنی وضاحت دیں کیا سپریم کورٹ دا جیڑا فیصلہ قادیانیاں دے حق وچ دتا گیا ہے قادیانیاں دی سپورٹ کیتی گئی ہے کیا ادھے وچ نون لیگ شامل ہے حکومت موجودہ حکومت ادھے وچ شامل ہے یا نہیں شامل لیکن آج کتنے دیہڑے ہو گئے 24 آج کی یہ 9 اگست کتنے دیہڑے ہو گئے آج تک انہا اپنی وضاحت نہیں کل ایک انہوں نے ڈرامہ ہور رچایا یہ
جو مردی کر لین لیکن بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی ان عقیدہ ختم نبوت اس امت نو سمجھا گئے نا کہ آج دودھ پینے والا بچہ اے جرا فیٹر پھڑ کے دودھ پیندہ وقاص رضوی خدا دی قسم ان بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت کی ہے۔ انہا کل ایک ڈرامہ اور کیتا اسلام آباد وچ بازاری مولوی بازاری پیر او مولوی پیر صدے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے وچ انہا لفظہ نال کیتا ہے۔ توجہ ہے ذرا اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اے جڑے لفظ نے قرآن پاک دے اے انہاں مولویوں واسطے انہاں پیراں واسطے او مولوی جڑے بھی عمل او مولوی دنیا دار جنہ علم نو دنیا حاصل کرن دا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا انہاں دی مثال کھوتے والی ہے، انہاں مولویاں تے پیراں دی مثال گدے والی کھوتے والی ہے۔ جی میں گدے تے کتاباں رکھ دیو گدے نو کتاباں تو ہیرا صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، تے اگر گدے تو کتاباں کوئی نفع نہیں تو کتاباں نو گدے تو کوئی اے جڑے مولوی کل بازاری ملا کٹے سمنا تے کانفرنس دا عنوان کی سی علماء و مشیخ کانفرنس، علماء اور مشیخ کانفرنس جنہوں سرکار دی ختم نبوت دا درد نہیں، وہ عالم بھی کوئی نہیں، وہ شیخ بھی کوئی نہیں، وہ پیر بھی کوئی نہیں، ساڑھا پیر بھی ہو ساڑھا نگامچ عالم بھی ہو جڑا حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے۔ اللہ پھر یہ گینو تو لفاف لبن وہ دے بچہ راغب نعیمی اے نقیب آیا سٹیج سیکٹری نعیمی آیا یہ اتھے نقیب آیا صدہ دے رہا سی اتھے کوئی گل حضور دی ختم نبوت نہیں، حالانکہ مولوی تقریر کر دے مولوی انہوں نے ٹائم ہی نہیں تا ان مولوی نے جوتیاں وچ بایا جوتیاں دے وچ ڈوب کے مر جا بغیر تو اے ہی میرے آل حضرت امام اہل سنت او جڑی سٹ ماری گئی کہ وہ صبح لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اگر اگلا فکرہ پڑھن تو پہلے عظمت بٹ حملہ میں اے انہا مولویاں جڑے کل اسلام آباد اکٹھے ہوئے جتیاں چٹن واسطے لفافے لین واسطے وہ جناب علماء مشیخ کانفرنس دے حوالے نال انہا بدبختہ نے جڑی کانفرنس کی تھی وہ دے وچ زہر اگلیا گیا کہ جناب پاکستان دے اندر ایک ایسا ٹولہ کسن جرت نہیں ہوئی کہ وہ طریقے لبیک دا نام لبے انہوں نے پتا ہے انہوں منجی پھوگ دے نہیں اللہ دے فتح کسن جرت نہیں ہوئی نہ شبازو بولیا فقط وزیر مذہبی امور تو رکھ کے صبح وزیر اعظم تک گلہ انہ کیتیاں ایک جناب مذہبی ٹولہ ہے جو اسلامی لبادہ اوڑ کر جناب دین اسلام کے خلاف فتوے دے رہا ہے۔ اے وزیر اعظم نواز شریف یہ تم اپنے پیو شریف دا پتر ہے اس ٹولے دے ناتے دس مت دے سمجھنا کہ طریقے لباک والے بھول جان گے پاپے دے دیوانے اے خادم رضوی دے جی امام محمد رضا دے غلام مرد سکتے ہیں پر عقیدہ ختم نبوت غداری نہیں کر سکتے۔ زور لا کے ذرا سینوں جو آواز آئے کم از کم پھر ایک اندن مولوی پیر ساڑھے خلاف لبیک آڑے بول دینا سکی کریے وہ تسی جو بغیر تو ممبر چھاڑ کے گئے اپنے آپ نے کہندے سا ممبر و مسلح کے وارث یہ وارث ہو کم از کم ایک واری تو تے ختم نبوت دا نانا لا دیا ہوا پگڑیاں بن کے بیٹھے بڑے جبے پا کے بیٹھے ہنہ پگڑیاں ہنہ جبیاں اے ختم نبوت دے غدارہ نالوں تے او یافور گدہ چنگا سی او کہ گدہ پر حضور دی ختم نبوت دے پیرٹ دے گیا اے انہوں نے کہا ساری طریق لبیک دے خلاف سی یہ ساری یہ جڑے مولوی پیر اکٹھے ہوئے ایک باری بھی حضور دی عظمت دا دارہ نہیں لگیا۔ اللہ کانفرنس تقیی علماء مشیخ کانفرنس تے شباز شریف تقریر کیا کر رہا جڑا اس ملک دا وزیر اعظم ہے تقریر کیا کر رہا ہم یہ ترقی کر رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو جائے گی
بجلی کے لیے ہم نے اور ایک تے کم از کم غیرت مند مولوی سلیم بولے غیرت مند پیر بولے بس شہباز شریف اسی بجلی دے بل نہیں بجلی دیا گلنا سن نہیں آئے اسا معیشت دیا گلنا سن نہیں آئے اے کرنی نہیں تے کتے ہور کر سن گل سنا نہیں تو خودی مدینے والے بھی سنا سن اے دس کہ سپریم کورٹ جج فیض عیسیٰ دی سرپرستی جیڑا فیصلہ دیتا گیا ہے مبارک ثانی کیس والا اے دس اے پاکستان دے آئین دے نال تضاد ہے یا نہیں سن اے دس اے سارے گنگے بن کے بیٹھے سن اللہ رب العالمین اے جا مولویاں پیران دی گل کی تھی قرآن کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اے فرما انہاں دی مثال گدے والی مثال گدے دے کتاباں رکھ دے کتاباں نوں فائدہ گدے تو نہیں ہوئے گا اور گدے نوں فائدہ کتاباں تو نہیں ہوئے گا انہاں ذلیل ہونے اتنا بھی ذلیل ہونے اگے بھی ذلیل ہونے اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی تھوڑا اور زور لا کے انہیں مولویاں دینا یسی کر رہے ہیں اللہ کرے انہیں ہوش دے ناخن آ جان جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی بس اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں اچھا یہ گل ذرا ہولا سرس کر لئیے نا پھر سوشل میڈیا تے بات جانی ہے یہ جڑا سپاہی سالار ہے آصف منیر جڑا چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ بھی آیا او دی تقریر لمبی چوڑی ہے حامد میر نے او دی تقریر نشر کیتی ہے حامد میر نے صحافی ایک جیو آڑا او نے او دی تقریر نشر کیتی ہے او نے گلاں بھی ڈھیک ساریاں کیتی ہیں او دے وچ نے ایک یعنی سپاہی سالار دی تقریر دا ناشر میں او دی زبانوں نہیں سنی یعنی اگے او دی تشریح کر او بیان کر رہے ہیں کہ جناب سپاہی سالار نے یہ بھی کہا 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 او دے وچ انہیں ایک گالے کیتی ہے کہ سپاہی سالار نے ایک گالہ کی ہے کہ جناب فساد فی الارض فساد فی الارض جڑا اس زمین تے فساد کرے گا اسی او دے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے بالکل اسی ناڑاں جڑا فساد فی الارض کرے جڑا اس زمین تے اس خطے وچ فساد دیاں جڑوں رکھے فساد دی بنیاد رکھے اسی دے مخالفاں پر میں اتنا تے بچھن حق رکھدا میرا تعلق پاکستان نالے میں حضور دے ممبر دا ایک نوکر خادم حضور دے در دے سی کتے حضور دے در دا کتا ہون دی حیثیت نال بھائی سپاہی سالار دی اس تقریر اسی بھی گل کر سکنے ہاں بھائی سپاہی سالار صاحب تسی کیا فساد فی الارض اس زمین تے فساد کرنے والا وہ بڑا جناب یہ ہے وہ ہے لفظ انہیں بولے اے من دسو با اے جیڑا فیصلہ دیتا گیا ہے قادیانیاں دے حق وچ اے قرآن دے بھی مخالف حدیث دے خلاف اور پاکستان دے آئین دے خلاف ہے اے دسو جیڑا پاکستان دے آئین نال غداری کرے وہ فساد فی الارض کر رہے ہیں یا جیڑا ملک پاکستان دے آئین دا دامن تھام کے کبھی خبردار ہوئے قادیانی مرتد ہے قادیانی کافر ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا قادیانی اپنے گندے اپنے برے اپنے نجس مذہب دی تبلیغ نہ عوام وچ کر سکتا ہے نہ اپنے تکتی خانی وچ کر سکتا ہے ہونے دسے نا یہ بھی تگل کرنی چاہی دی گئی کہ فساد فی الارض کون کر رہے ہیں جیڑا پاکستان دے آئین نال غداری کر رہے ہیں تے پاکستان دے آئین نال غداری کہیں کی تھی سپریم کورٹ دے ججہ نے وہ فساد فی الارض سبب او بنے انہوں نے اگر پاکستان دے آئین کے مطابق فیصلہ دیتا جاوے یا کوئی احتجاج نہیں سی ہونا بلکہ ہر پاسے ہو مبارک بادانیاں سن اسان جناب ججن شاباس دینے ہون کس موئے نالا سی اکھئیے ہون ایسی ایک کمانگے جنہیں قادیانی بغیرت ہے انہیں فیض عیسیٰ بھی بغیرت ہے جنہیں او بغیرت ہیں انہیں سپریم کورٹ جج بھی بغیرت ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے تحفظ کا پہرے دار یہ فساد فی الارض کے زمن میں نہیں آئے گا یہ امن اور
امن فی الارض کے زمن میں آئے گا، جو عقیدہ ختم نبوت سے غداری کرے گا وہ فساد فی الارض کے زمن میں آئے گا۔ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم اس دھرتی پر فساد نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ آ کر مولوی ہمیں کہہ رہے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں بھی کہتا ہوں امن کا درس دیتا ہے۔ وہ اسلام جو امن کا درس دیتا ہے وہ امن کے ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ امن پھر قائم ہوگا جب اس ملک پاکستان میں حضور کا دین تخت پہ ہوگا اور ختم نبوت پر پیدا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت۔ نمبر 2 غلام سپاہ سالار نے پھر اگی گل کی تھی جیڑا شریعت نہیں مندا، جیڑا سنیو ذرا بھائی اسی انہوں دی تقریر دہرا رہے ہیں، سپاہ سالار نے گل بڑی چنگی کیتی ہے، جیڑا شریعت نہیں مندا تے آئین پاکستان نہیں مندا۔ پھر ذرا سنیو حامد میر جیڑی تقریر دی نشر کیتی ہے جیو دیتے وہ کہندا کہ سپاہ سالار نے یہ بھی کہا کہ جیڑا شریعت نہیں مندا اور پاکستان دے آئین نہیں مندا میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا۔ ہون تو وجہ نہیں سمجھ لگی، سپاہ سالار دی تقریر جیڑی نشر ہوئی ہے وہ دے لفظ نے حامد میر دے کہ سپاہ سالار نے علماء مشائخ کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جو شریعت کو نہ مانے، جو آئین پاکستان کو نہ مانے، ہمارے سپاہ سالار کہہ رہے ہیں افواج فوج کے سربراہ افواج فوج پاکستان کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، جو شریعت کو نہ مانے، جو آئین کو نہ مانے پاکستان کے قانون کو وہ پاکستانی۔ تو جو پاکستانی نہیں ہے، میرا یہ سوال ہے جو پاکستانی نہیں ہے کیا وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جو پاکستانی نہیں ہے کیا وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے؟ کیا جو پاکستانی نہیں ہے اس ملک کا وزیر بن سکتا ہے؟ جو پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستان کا صدر بن سکتا ہے؟ بھائی تم نے خود کہا ہے جو شریعت کو اور آئین کو نہیں مانتا میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا۔ جو شریعت ہم نے پڑھی ہے، جو دین ہم نے پڑھا ہے، جو دین ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ دین جو اللہ نے دے کر حضور کو بھیجا، وہ دین جس کے لیے صحابہ بدر میں گئے، وہ دین جس کے لیے امیر حمزہ نے اپنے جگر کا خون دیا، وہ دین جس کے لیے امام حسین نے مکہ مدینہ چھوڑا کربلا میں آئے، اس دین میں سود حرام ہے۔ اوڑی بولو اس دین میں، بولو اس دین میں، بولو اس دین میں، بولو اس دین میں۔ میں پوچھتا ہوں جو گلا پھاڑ کے کل کہہ رہا تھا کہ جو شریعت کو نہ مانے، جو آئین کو نہ مانے، میری شریعت بھی کہتی ہے، میرے نبی کا دین بھی کہتا ہے سود حرام ہے، میرے ملک کا آئین بھی کہتا ہے سود حرام ہے۔ کیا سود کو حلال سمجھنے والا شریعت کا منکر ہے یا نہیں؟ آئین کا منکر ہے یا نہیں؟ جب وہ پاکستانی ہے ہی نہیں تو وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عہدے پر کیسے جا سکتا ہے؟ شریعت میں سود حرام ہے۔ اب یہ سود کا فیصلہ بھی کیونکہ شرعی عدالت نے کہا کہ سود حرام ہے، اے دو کیس ردیان نہ سنیو، اس ممبر دے تقاضا ہے، اس ممبر دے تقاضا ہے کہ عوام الناس دی اصلاح کیتی جائے، آل اسلام دی ایمان دی اس ممبر دے تقاضا ہے۔ توجہ، دو کیس جڑے شرعی عدالت نے کیا بے دو میں حرام ہیں، ایک سود تے ایک جڑا بدلی کرنے والی سی منڈے نے کڑی تے کڑی نے منڈا انہوں کیا آندے اٹراس جینڈر منڈا کڑی بن جائے تے منڈا منڈے نال ویاہ کرے کڑی۔ چلو ان تسی وضاحت چاہتے ہو نا من بھی پتا میں اندھا سا دینے جائیے۔ اے دوویں شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا بے دوویں کام حرام ہیں، سود بھی حرام ہے
آ جڑا جنس پرستی کہہ لیے نہ سمجھ لگنی تاں آ جنس پرستی منڈا منڈے نال ویاہ کرے کڑی نال ویاہ کرے منڈا نہ کڑیاں رکھے ہن سمجھ لگ گئی ہے اونج تاں سمجھ کوئی نہ لگنی لڑکی تے منڈے نال نہ رکھے لڑکی نال ویاہ کر لوے یعنی انہوں کہنے جنس پرستی شرعی عدالت نے اے فیصلہ دیتا بے دومیں کام اسلام میں جائز اے حرام نے سود بھی حرام ہے اے جڑا جنس پرستی الکام میں اے بھی اے ہون جناب نظر ثانی واسطے اے دومیں کے سپریم کورٹ وچ گئے مدعی نے اپیل کیتی ہے کہ اے فیصلہ سپریم کورٹ کرے جڑا قادیانیوں دی حق وچ فیصلہ دے سکتا ہے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سود کے خلاف فیصلہ دے دے گا بس سود حرام ہے جنس پرستی حرام ہے مت قاضی عیسیٰ تو بھول جا مت تو سمجھے تیری بدماشی نہیں چلنی ایسے دھرتی تے لبیک والے زندہ نے اس دھرتی تے پاپے رضوی دے جانے زندہ نے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال آخری دم تک دین مصطفیٰ دا پہرا بھی دینا ہے اور ختم نبوت دا پہرا بھی دینا ہے اچھا جی انہیں کہا جڑا شریعت نہیں مانتا آئین پاکستان میں پاکستانی نہیں تو مہربانی کر کے 10 صوبے جڑا فیصلہ 26 جولائی نو دیتا گیا سپریم کورٹ نے ساڑھے نال بیٹھ کے گل کر لو ساڑھے علماء بھی آ جاندے تسی بھی اپنے لے آؤ سارے جج نو وچ بہاؤ گلاں سن لو یہ فیصلہ شریعت دے خلاف ہے فیصلہ قرآن دے خلاف ہے فیصلہ آئین پاکستان دے خلاف ہے تو پھر جڑا آئین ملک پاکستان غدار ہے سزا مقرر کوئی فساد فی الارض کا فساد فی الارض کا جو بنیادی ہے نا بنیاد وہ حکومت پاکستان ہے جدو ساڑھے قائد محترم نے حکومت نہ کیا بے کے گل کرو بے کے علماء بھی مفتی کوئی مر گئے کل جو بلا لے 100 دی تعداد وچ تو 4 مفتی بلا لو انہوں کوئی فتوہ لے لو جنہ 2 بچارے نے نال کھڑے کر کے پریس کانفرنس کی تارڑ نے وہ مولوی جدو پھانا ٹھوکے نا لبیک والے پچھوں تو وہ بھی ہن رو کہندے جی ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہمیں بولنے نہیں دیا گیا ہمیں تانوں کیڑی لوڑ ہے جان دی تو نہیں سی پتہ فیصلہ قرآن حدیث کے خلاف آیا ہے آئین پاکستان کے خلاف آیا ہے بس یہ ساڈا مطالبہ ہے وہ لمبی چوڑی گل کوئی نہیں یہ فیصلہ واپس لیا جائے قادیانیت جی میں پاکستان دے آئین 298 بی اور سی 295 سی دے تحت پابندی ہے اسی طرح پابندی برقرار رکھی جائے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت سبحان اللہ یہ پورے مذہب دی جان ہے بڑے دھیان نہ یہ قرآن دے خلاف کیوں ہے سنیں ذرا کفر دے اتے مسیح دی بنیاد رکھی ساڑھے کریم آقا امام الانبیاء تاج حج کرنے والا عمرہ کرنے والا مدینے دی دھرتی تے آن والا جڑا بندہ ایک نماز مسجد قباء دے وچ پڑھے گا اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا یا اللہ مسجد قباء دا نام سن کے جڑا مسجد قباء دی عزت دے واسطے مسجد تقوی دی احترام واسطے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آکھے اللہ انہوں مسجد نبوی دی زیارت بھی کرا دے کہ مسجد قباء دا جلوہ بھی دکھا دے سنیو ذرا میرے کریم آقا دے غلاموں ختم نبوت دے پہرے داروں صحابہ نال پیار کرنے والیوں آل نبی نال پیار کرنے والیوں ازواج رسول دا دب کرنے والیوں اپنے سینیاں دے اندر ختم نبوت دا دد رکھن والیوں ختم نبوت دی تقریب رکھن والیوں ترا دھیان توجہ نال سننا مسجد قباء یہ او پیاری مسجد ہے جتی بنیاد تقوی دے اوپر رکھی گئی ہے کہ میرے آقا کریم نے اس مسجد دے فضائل بیان فرمائے فرمایا جڑا میرا امتی میرا غلام مدینے وچ رہنے والا یا بعدوں مدینے جانے والا مسجد قباء دے اندر جاوے گا چاہے سواری تے جاوے یا وقاص رضوی پیدل جائے مسجد قباء دے اندر جا کے جڑا ایک نماز پڑھے گا اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا
اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے لجپالا کا امام الانبیاء نے اس مسجد دی عظمت بیان فرمائی، مسجد قباء دے فضائل بیان فرمائے، مسجد قباء دی شانہ بیان فرمائیاں، اوتھے منافق بھی سن، جناب والا انہاں کیا اسی ایک الگ اپنی عبادت گاہ بنانے ہیں، انہاں جناب اسی مسجد قباء دے نال ایک اور نمی مسجد بنا دیتی، اس مسجد نام مسجد درار رکھیا گیا، وہ بنان والے 8 یا 12 بندے سن جنہ مسجد درار بنائی۔ یاد نہ سنیوں، یہ آندہ نا میں نے قرآن کی روشنی میں فیصلہ دیا ہے، انہوں نے جڑے ویلے مسجد بنائی، مسجد بنا کے لوکن دعوت دین لگتا ہے۔ ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھے، وہاں دین کی باتیں ہوں گی، اسلام کی باتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، بات لمبی نہ تر جائے۔ جڑے ویلے انہوں نے مسجد بنائی، نبی پاک علیہ السلام نے آ کے دعوت دیتی کہ آپ ہماری مسجد کو بھی شرف بخشے، کیونکہ حضور قباء مسجد میں تشریف لے ویندے سن، تو حضور نے فضیلت بیان فرمائی، انہوں نے سوچا واسی بناواں گے تے نبی پاک ساڑی مسیتی بھی اوسن تے کوئی گل کر جان گے تے ساڑی بھی دکانداری جیڑی رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا نہیں جانا، حضور بولے سونیا فیضی سا تو انہوں کہیں جج بنا چھڑیا بے وقوفا، تو قرآن بھی نہ سمجھیا، جنہوں پاکستان دا آئین سمجھ لیا قرآن کی نہ سمجھ سکتا ہے۔ کہندہ 4 دیواری میں اپنی مخصوص اداروں میں یہ گندے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہون تسی عالم بھی کوئی نہیں ہو، مفتی بھی میرے سامنے کوئی نہیں ہو بیٹھے، اساں بھی حضور دے کتے ہیں، تو سبھی حضور دے درد کتے ہو۔ ساڑی پہچان یہ ہوئی ہے، ساڑی سنجاب یہ ہوئی ہے، اسی کتے پاک رسول دے۔ میرے ایک سوال ہے آپ دیکھو، کیا قادیانی دے جیڑا مذہب ہے، او دا گندہ مذہب، او دا پلیت مذہب، او دا خبیث مذہب، اس گندے مذہب دی طرح میں گل دسن لگا، فیض عیسیٰ کیوں یہ گل کر گیا، یا حکومت آج وہ دی کیوں سپورٹ کر رہی ہے، یا یہ مولوی پیر آج کیوں وہ دی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس نے فیصلہ ٹھیک دیا ہے کہ وہ اپنی 4 دیواری میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہی گل ہے نا، یہی فیصلہ ہے نا، یہ دیتے اسی بول دے پہ بے فیصلہ ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی دی کتاب ہے جیڑی انہیں منہ میں بچوں بکواسات کیتیاں، جیڑی انہیں اپنی زبانوں بک بک کیتی نا، بک بک۔ آلہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماندن قادیانی دی جیڑی بک بک نا بکواسات، او خنزیر دے پیشاب نالو بھی زیادہ پلیت ہے۔ آلہ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ فرماندن کہ قادیانی جیڑی منہ وچوں گلاں نکلیاں بک بک بکواس، اے خنزیر دے پیشاب نہ، ایک ہے اس جانور دا پیشاب جڑا حلال ہے، بکری ہے، ماجھے، گائیں، ہرنے، کتے دا پیشاب بھی ہے۔ فرما نہیں جڑا خنزیر ہے نا، خنزیر سور، وہ دے پیشاب نالو دی مرزا قادیانی دی بکواس زیادہ نجس اور پلیت ہے۔ وہ دی اس پلیت بکواس سنو، ان فیض عیسیٰ کہندہ ہے، سپریم کورٹ دا جج کہندن، وہ 3 جنہ دا سربراہ فیض عیسیٰ ہے کہ جناب مرزا قادیانی دے منن والے مرزائی اپنے گندے مذہب دی تبلیغ 4 دیواری اپنے مخصوص ادارے اپنے اس ٹٹی خانے کر سکتے ہیں، کیونکہ ختم کافر دی جیڑی عبادت گاہ بنائے انہیں عبادت گاہ نہیں آکھے جائے گا۔ ارشاد اللہ فرماندہ ایک گند گاہ ہے، ایک کمین گاہ ہے، کمین کمینہ تو انہوں پتہ جنہوں آدھیں اور کمینے ہاں بولو دا صحیح اور کمینے ہاں، اللہ فرماندے نے کمین گاہ دا ارشاد، ایک کمین گاہ ہے، ایک خباست گاہ ہے۔ رب نے انہوں دی مسیتی نو عبادت خانہ نہیں آکھیا، کمین گاہ، پلیت گاہ، نجس گاہ آکھے۔ فرمایا لمن حارب اللہ و رسولہ، کیوں؟ انہاں بنائی مسجد ہے لیکن یہ مسجد نہیں، ایک کمین گاہ، ایک کمین گاہ، ایک خبیث گاہ ہے، اتھے بیٹھ کے اللہ رسول نالے جنگ کرتے۔ یہ کہ میں کہندہ با اپنی عبادت گاہ
کافر دی عبادت گاہ نہیں ہوندی. قادیانی کافر ہے. یہ تو خود اپنے فیصلے وچوں منے کہ قادیانی کافر ہے. تو کافر دی عبادت گاہ، کافر دی نجس گاہ، کافر دی کمین گاہ، کافر دی خباثت گاہ ہوندی ہے. عبادت گاہ نہیں ہوندی. عبادت گاہ انہوں دی ہوندی ہے جنہوں دا عقیدہ ہی ہوندہ ہے بس بس ساڑھے آقا آخری نبی نے، ساڑھے نبی تو بعد اس دھرتی پہ کوئی نبی رسول نہیں آئے. پھر ذرا صوفی ریاض ذرا جاگی ذرا، پھر بار کوئی پوچھے تو پھر بولتا بھی نہیں تو. پھر توجہ فرما، پھر ذرا دھیان فرما. انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جڑے براہ راست سن دے پے اس کتے نو تن سمجھ آ بھی نہیں. سوشل میڈیا دے اوتے جدوں کلپ جانے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہر بندے نو سمجھ آئے گی. بھیا سن تے پتہ ہی نہیں اس گلے دا. فیض عیسیٰ کہندا 14 اگست والے دیہڑے ویکھیا ہے اگر پہلے ریلی 2023 وچ اگر لاکھ بندہ سی نا، ایت کی صدقہ میرے قائد محترم دا 4 لاکھ بندہ ریلی چاہے گا. پتہ ہی نہیں قوم نو، دسیا ہی نہیں. فیض عیسیٰ کہندا کہ قادیانی اپنے مذہب دی تبلیغ اپنے عبادت خانے کر سکتا ہے. پہلی گل تے کہ نال قرآن دے کافر دا عبادت گاہ خانہ، بولو بولو، نال قرآن دے کافر دا عبادت خانہ انہاں بنائی مسجد. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، فرما اے مسجد نہیں، اے تکلیف دینے والی گاہ جا ہے، اے ضرار والی جگہ ہے. ضرار دا معنی تکلیف دینے والی جا ہے. یہ او جگہ ہے جتھے ایمان آلیاں دی ایمان تے ڈاکہ ڈالیا جائے گا. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اتھے اللہ رسول نال جنگ کیتی جائے گی اور ایمان والیاں دے عقیدے تے ڈاکہ ڈالیا جائے گا. کافر اگر کوئی ایسا ادارہ بنائے جتھے اللہ رسول نال جنگ ہوئے، کافر نو اس ادارے اپنے اس ٹٹی خانے وچ بھی نال قرآن دے اس گندے مذہب دی تبلیغ دی اجازت نہیں ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، انہاں کفر تے بنائیو اپنا نام نہاد کمین گاہ اور نجس گاہ بنائی. وَإِرْشَاد، انہاں کمینیاں نے اللہ رسول دے نال جنگ کرن واسطے، مسلمانوں لڑان واسطے، مسلمانوں بھی تفرقہ پان واسطے انہاں کمینیاں نے کمین گاہ بنائی. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا حبیب جدو پوچھو گے انہاں کہنا ان ارادنا الا الحسنہ، ہمارا ارادہ بڑا اچھا ہے، ہم نے اچھے اندازے میں اچھے نظریے میں بنایا ہے. رب نے فرمایا نہ قسم بھی چانیاں سونیاں والا یحلفن ان ارادنا الا الحسنہ، قسمہ چاک کے کہیں گے ساڑھا ارادہ اچھا ہے، پر واللہ یشہدو انہم لکاذبون، میں اللہ گواہی پہ دینا یہ جھوٹے نے. نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ نے فرمایا جو کچھ ہتھے اندر لے لو، انہاں دے اس گردوارے نو ڈھا دیو. فیض عیسیٰ جی تو کلمہ سونے نبی دا پڑھیا، تیرا حق بندہ سی قرآن دی اس آیت دے حوالے نال اس فیصلے جے لکھیاں جس شہر دے اندر قادیانیت ٹٹی خانہ جے موجود ہے فی الفور انہوں گرا دیتا جائے. قرآن دا فیصلہ ہے. ایک اندہ انہوں نے عبادت گاہ تو کنے اسی کنے مان لئیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دا اے جناب سپریم کورٹ دا بڑا جاج ہے، یہ ایڈا بڑا جائل ہے، نبی پاک نے ڈھا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا انہوں آگ لا دیو، ایڈے ملبے نے آگ لا دیو، انہوں ساڑ دیو. صحابہ پھر آگ لا دیتی، صحابہ دی شتیر مٹیریل ساڑ دیتا. فرما سارے مدینہ دا گند کوڑا کوری سمجھ لگنی تو انہوں جے گند کوڑا تے سٹو. نبی پاک نے کفر کافرن لی بنائی ہو اس کمین گانو، گند ڈھیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ گندگی کیا بنایا نہیں؟ بولو تو صحیح طرح یار. کریم آقا نے فرمایا پورے مدینہ کا گند اینے دے کفر خانے میں سٹو. کافر کی عبادت گاہ نہیں ہوتی. میرے آقا نے اعلان کیتا، او پیارے نبی حکم دے رہے ہیں
جن واسطے رب نے فرمایا بمار صلی کا الا رحمت للعالمین. پڑھ مولوی یہ عید بھی پڑھ قرآن دی، یہ بھی عید قرآن دی پڑھ. سکرین تے آتے لوگن کو گمراہ کرنے والے پیروں تے مولویوں تے خطیبوں لفافے لے کے ضمیر بیچنے والے کمینے ہو. وَإِرْسَادْ میرے نبی نے فرمایا سارا گند تے سٹو. میرے مصطفیٰ قریب نے انہاں کافران دی وہ بنائی ہوئی جڑی انہاں دی نزدیک عبادت گاہ سی، انہوں گند گاہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ فیضی صاحب یہ تیرا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے. میرے نبی نے فرمایا لا تک، رب نے فرمایا لا تکن فی ابدا. سونیا اتھے نہیں جانا، اتھے نہیں جانا، اتھے نہیں جانا. اتھے گند سٹانا ہے، اتھے کوڑا سٹنا ہے، اتھے جان. بولو تو صحیح طرح کرما لو. ہن ذرا دھیان کریو جیڑی مرسی دی بکواسات نے انہاں بکواسات وچوں ایک بکواس میں تہاڈے سامنے دی رکھن لگا. جو انہیں بکواسات کیتی ہیں وہ تقریباً 25-26 جلد جہدے وچ اے پہلی جلد روحانی خزائن کتاب اے مرزا قادیانی دی بکواسات دا مجموع ہے. پہلی جلد دا نام ہے روحانی خزائن. اے دا صفحہ نمبر ہے 593 593. میں انہوں ذرا ریکارڈ کرا دینا تاکہ جو لوگ لبیک والے پاک جب سب مولوی پیر فتوے کو مان رہے ہیں جو کل اسلام آباد بھی گئے تھے، آخر وہ بھی تو مولوی تھے، آخر وہ بھی تو ملا تھے. جو مشیخ جبے پاک سلیم بیٹھے آخر وہ بھی تو تھے. بھائی وہ بھی تو تھے نا جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، وہ بھی تو تھے نا، وہ بھی تو تھے نا. انہاں مولویوں دا حشر انہاں مولویوں نال ہی ہونا ہے جڑے امام حسین دے مد مقابل آئے سن. تے انشاءاللہ کلمہ حق کہن والیاں دا حشر انہاں دے نال ہونا ہے جڑے یمامہ وچ حضور دی ختم نبوت واسطے جڑے سانو مدن دین دین نا، سانو گلاں کر دین. توجہ ہے ذرا ایک باری بولنا ہوں ذرا تاجدار ختم نبوت. اے بھی یاد رکھے ہو صحیح بخاری شریف اے نعرہ اس طرح بیٹھے نہیں لگ رہا. اے نعرہ قبلہ خادم رضوی صاحب نے صرف فیض آباد نہیں، صرف مال روڈ تے نہیں، صرف مساجد وچ نہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن میرے آقا کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو پہلے ختم نبوت کا نعرہ لگا ہے. پھر ذرا بات سمجھو میں ٹھنڈے ذرا اور حسین آل میں گل کرنا تاریخ نوید بھائی ذرا توجہ. صحیح بخاری شریف حدیث مشہور حدیث شفاء دے نات دوجی جلد صفحہ نمبر 764 ہے. توجہ ہے ذرا. راوی حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بڑی مشہور ہے. اگر تسا کئی مرتبہ یہ سنی قیامت والے دن ہوئے گا نا جی سنیا سورج تھلے آ جائے گا، زمین گرم ہو جائے گی، اے پہاڑ جڑے روح کی طرح اٹھ جان گے. اے حال ہوئے گا، اے منظر ہوئے گا. اس وقت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دی امتی حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے. تسی ساڑھے ابا جی ہو صفی بولو دا صحیح ذرا ٹائم بچ جائے. تعریفہ کرن گے، تعریفہ دیاں حضرت آدم علیہ السلام دے فضائل اللہ دے نبی نے، صفی اللہ نے، مسجود ملائکہ نے. جس ویلے سارے 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 حضرت آدم علیہ السلام کول جان گے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت آدم فرمان گے اذهبوا الى غیری، میریاں تعریفہ کرنے والیوں تہاڈیاں گلاں بالکل صحیح نے. میں صفی اللہ بھی ہوں، مسجود ملائکہ بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، انسانیت دا باپ بھی ہوں، لیکن اج میری نہیں جے چلنی. اذهبوا الى غیری، اج کسے ہو
دروازے تے جانا پینا ہے. بات لمبی نہ چلی جائے کیونکہ ٹائم بڑا مختصر جی ہے. توجہ فرمان سی نال دعوت بھی دے رہے ہیں. مولی کالیو طریقے انصاف نال کھڑے ہونے والی ہو, پیپل پارٹی نال کھڑے ہونے والی ہو, بالخصوص جناب بالا ختم نبوت دے خدر نال کھڑے ہونے والی ہو. آج ویلائی آج ٹائم سونے نبی دی ختم نبوت دا وفادار بن جا. کل قیامت علی دیار حسنین دے نانے دی شفاعت نصیب ہو جائے گی. بات میری نہیں دے کہ بلا کسی عالم دا فتوہ نہیں, میرے کریم آقا دا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جناب حضرت آدم تو بعد جناب ترتیب دے نال سارے لوگ جناب کدی کسی نبی آواز آئے گی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. جناب موسیٰ علیہ السلام دا استانہ مبارک آ جائے گا. سارے لوگ تے سارے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ دے کول آن گے, آکھن گے تسی کلیم اللہ بھی ہو, اللہ تانوں بڑیاں شان عطا فرمائیاں نے, اللہ نے تو نال کلام کیتا ہے. اج ساڈی سفارش کر دو اشفاء لنا, اج ساڈی سفارش کرو. آواز آئے گی اذهبوا الى غیری. اج کسی ہور دے دروازے تے جانا پینا. بات مختصر جی ذرا سمجھا دیا. جناب سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب موسیٰ کلیم اللہ تائی, اگر تسی شفاعت چاہتے ہو ایک کو دروازہ اوتھے چلے جائیے ساڈی گل بن جانی. وہ دروازہ آمینہ دے نال دائی. بات لمبی نہ چلی جائے. آؤ میری ملت دے نوجوانوں, ختم نبوت دا رکھن والی ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہومن گے. 1 لاکھ تے کموں پہ 26,000 نبی جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تائی سارے نبی بھی ہون گے. سارے نبیوں دیاں ہولی ہولی بولنے سارے نبی بھی ہون گی تو سارے نبیاں دیاں امتاں بھی ہون گیاں. توجہ فَلْيَأْتُونَ محمد. سارے سونے نبی دی بارگاہ بچ آ جان گے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تائی سارے نبی تے سارے نبیاں دیاں امتاں سارے کریم آقا دی بارگاہ حاضر ہو جان گے. توجہ نہ سنو, سارے ایک کو نعرہ لان گے فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. جس ویلے میں اگلے جملے پڑھنے اگلے جملے تو میں جدو چپ ہو جاؤں نا تو تاجدار ختم نبوت نعرے دی گونج پڑنی چاہیے. توجہ چاہنا اس حدیث تا دامن پھڑ کے عظمت بخش صاحب میں کہنے لگا قسم دے نال قیامت والے دہاڑے سونے نبی دی شفاعت انہوں ملے گی جڑا ختم نبوت دا پہرےدار ہوئے گا. اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیغام دیتا کہ آج لے ان کی پناہ آج ذرا خروج پہنی چاہیے. ہنج پیغام جائی جنہ ختم نبوت دے خداران دے نال جناب سپورٹاں کیتیاں انہاں نال کھڑے ہوئے. ساڈا سب دے واسطے پیغام ہے, مخلصانہ پیغام ہے. او سجنا بھی لیا اج بھی ٹائم نہیں, آ جاؤ مرن تو بعد تو اپنا چہرہ نواز شریف نہیں بخانا, تیرا منہ شہباز شریف کے سامنے نہیں جانا. تو اپنا چہرہ نہ شہباز شریف نے دکھانا ہے, نہ نواز نے دکھانا میں, نہ سرداری نے دکھانا میں, نچنا اس بند قبر وچ تے آمینہ دے لال نے دکھانا ہے. آج لے ان کی پناہ آج یا محمد یا محمد یا محمد. حضرت آدم بھی بولیں گے یا رسول اللہ, موسیٰ بھی بولیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انت رسول اللہ. توجہ توجہ جملہ جب میں پڑھوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. ہم یہ پیغام دے رہے ہیں فیضی صاحب آج بھی فقط ہی توبہ کر لے ورنہ تیری آخرت برباد ہو جائے گی. حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء اور انبیاء کے جو ماننے والے ہو گئے سب کی زبان پر یہ جملہ ہوگا
اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انت رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین تاجدار ختم نبوت سب انبیاء یہ نعرہ لگائیں گے آپ اللہ کے رسول ہو خاتم النبیین آپ اللہ کے آخری نبی ہو پتہ چلیا قبلہ پاپا خادم رضوی لکھا سلام تیری جرت میں پاپا جیڑا نعرہ سانی سکھا دیا ہے یہ نعرہ ادھر نہیں وخاتم النبیین کل معاشر والے بھی سب انبیاء بھی یہ نعرہ لگائیں گے جو خاتم النبیین کا نعرہ لگائے گا زہرا کا بابا اسی کی شفاعت کرے گا زندہ باد میں لگاتا ہوں یہ آپ نے جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت ان انے با جواب دینا انے با ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھکی رہا اچھکی رہا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک فیضی سا تقوی جائے اس دھرتی پر فساد پھر ارد والے نہیں ہیں ختم نبوت والے ہیں صحابہ والے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت آج لے ان کی پناہ بٹ تھوڑا زور نہ پسینے پر نہیں آ رہا تھے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ چک جواب ہے آج لے ان کی پناہ او ججو آج لے ان کی پناہ او فیضی آج لے ان کی پناہ او نیلی کالے آج لے ان کی پناہ او عمران والی آج لے ان کی پناہ او زرداری والا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہیں دے نعرہ لگے گا روحانی خزائن جلد نمبر 18 یہ صفحہ نمبر 477 تغیر دی بک بک تر میں دسن لگا کوئی 2 منٹ بعد دو گے تو خیر ہے ساڑھا بھی بتیرہ سفر صفحہ نمبر 400 کربلا جان دے ہو کربلا دا میدان کربلا کا میدان وہ ہے جو شہدائے کربلا کی عبادت گاہ بھی ہے اور شہادت گاہ بھی ہے میدان کربلا جان دے ہو نا جو امام حسین کے رفقا اور آپ کی عبادت گاہ بھی ہے شہادت گاہ بھی ہے تو مرزا قادیانی دی بک باقی یہ کہندہ کربلا است سیر ہار آنم کہندہ میرے تو صبح و شام کی جو سیر ہے نا اس سیر گاہ کا نام کربلا ہے 10 اے گندہ مذہب 4 دیواری بچ قادیانی خبیث قادیانی لعین کتے دی توہین کتا نہیں کہہ سکتے کتے نے غیرت آئی قادیانی خنزیر دے پیشاب نال بھی زیادہ پلیت ہے کیا اپنے اس گندے مذہب دی اے اپنی 4 دیواری بچ اے گل کرے کہ کربلا میری سیرگاہ کا نام ہے اور آپ حسین کی بات کرتے ہو صد حسین است فرماندہ 100 حسین تو میری گربان میں ہے دل تے ہاتھ رکھ کر سچ سچ دس کائنات میں کوئی اور حسین ہے تب کے بولی ذرا اچھا کے بول ایک ہی حسین تھا ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا خاتم آئیں گے حسین ایک ہے خاتم آئیں گے حسین ایک ہے
میں کہہ سکتا ہوں کہ 14 صدیوں تو بعد خادم حسین ورگا خادم حسین ورگا خادم حسین ورگا بوا حسین دا خادم مائی نہیں جمیا حسین جیسا کام ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. قائم تاجدار ختم نبوت کربلا اس میدان کا نام ہے جتے حضرت عباس کے بازو قلم کیتے گئے. کربلا اس میدان کا نام ہے جتے حضرت امام قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. کربلا اس میدان کا نام ہے جتے امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا. کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں حضرت علی عسکر نے جام شہادت نوش کیا. کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں امام حسین نے آخری سجدہ بھی کیا اور جام شہادت نوش کیا. آج قادیانی کتا خبیث کہے کہ وہ میری سینگاہ ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا صحابہ اہل بیت کو ماننے والا کہ اس کے گھر سے آواز آئے کیا یہ برداشت کرے گا؟ بولو اونچا بول. کیا قادیانی کے ٹٹی خانے سے آواز آئے کہ مرزا قادیانی ہزاروں حسین ایک حسین نہیں حسین سے ہزاروں درجے افضل تھا؟ کیا میں سن کے برداشت کروں گا؟ میں کہنے لگا ہوں اس زمین پر جو فساد فل ارض ہے وہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اس کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا. ہم حسینی ہیں حسینی ہم مر جائیں گے. قادیانی خبیث کو ختم نبوت نبی سے صحابہ نبی سے اہل بیت حاملہ آور نہیں ہونے دے گئے. آج کس جمعے کے اجتماع کا یہ مطالبہ ہے فی الفور اس فیصلے کو واپس لیا جائے. تاجدار ختم نبوت